سال انتظار کرتے ہو، سرو سینہ پیٹیے، یہ پہلے شہید کا جنازہ رہا ہے، مسلم ابن اوسجا۔ اے مسلم، یہ سوگوار سلام کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اب آپ کے سامنے امیر کائنات کے ایک اور صحابی کا جنازہ رہا ہے۔ تاریخ آپ کا نام جناب بریر خزیر حمدانی بتاتی ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ ارباب اعزاز، جندب ابن حجر کندی کا تابوت یہ آپ کے درمیان آ گیا۔ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان امیر کائنات کے ایک اور صحابی کا، امیر کائنات کے ایک اور محب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ امیہ ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں نمناک ہیں، کربلا کے پیاسوں کو سلام کر رہی ہیں۔ عزیزوں، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، وارث موجود تھے مگر کفن نہ دے سکے۔ اللہ اکبر، کربلا میں امام مظلوم کی نصرت میں جان قربان کیا۔ سوار ابن امی عمیر نہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجئے۔ عالم دین، راوی احادیث، حملہ اولا میں جان قربان کرنے والے ان مظلوموں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے ناصران امام مظلوم، دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے۔ آپ نے زہرا کے لال کی غربت میں ساتھ دیا۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ بن قدن ارجی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عزیزوں، جناب مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے جا چکا ہے۔ آپ کے سامنے مسلم بن کثیر صدفی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، پرسہ پیش کیجئے۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت یہ بھی کوفے کے عابد شب زندہ دار زاہد ہیں۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن ہیں، جنگ چھڑنے سے پہلے کربلا معلیٰ کے سرزمین پہ آئے۔ جناب نعمان ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ ہیں ناصران امام مظلوم جن کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے آپ گزر رہے ہیں۔ لیجئے، آپ کے سامنے اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے حبیب، آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا۔ اللہ اکبر، حبیب نے منہ پہ تماچے مارے۔ اللہ، آل محمد نرغ آدھا میں ہے، مخدرات عصمت و طہارت نرغ آدھا میں ہے۔ مسیب ابن یزید ریاحی، حجر ابن حر یزید ریاحی، حجر ابن یزید ریاحی کے تابوت آپ کے درمیان آ گئے۔ اب لیجئے، آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے۔ نافع حسین کی غربت دیکھی نہ جاتی تھی، آج آؤ مقتل میں زہرا کا لال آواز دے رہا ہے۔ جناب شوذب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزوں، یہ ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے شاکر، اس سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نصرت میں مولا کے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ عزیزوں، جناب عابس کے ساتھ آئے تھے۔ لیجئے، حضرت عابس کا جنازہ اور تابوت لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بہادر عابد شب زندہ دار امیر کائنات کے چاہنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے، جن کے لیے امیر نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ جناب حنظلہ کے تابوت کی زیارت کیجیے۔ ارباب اعزا، اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ تھا، جس نے حسین ابن علی سے انداز اذن جو ہے اسے زمانہ رو کے سلام کر رہا ہے۔ کہا میرے آقا، مجھے پتہ ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے، اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ آپ سلام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ جناب انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول، عالم دین، اللہ اکبر۔ لیجئے، اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت ہے۔ یہ بھی کوفے کے مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب امام مولا کائنات ہیں۔ عزیزوں، مکے سے مولا کے ساتھ ملحق ہوئے تھے۔ عزیزوں، پورے راستے آپ نے مؤذن کا فرض ادا کیا تھا۔ جناب سوید ابن عمرو خشعمی کا تابوت، آپ نہایت ضعیف تھے،
بڑا اہتمام کیا تھا۔ اب آپ کے درمیان 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں۔ جوانوں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر کہ آپ اس جنازے کا استقبال کیسے کریں گے۔ عزیزوں، بنی ہاشم کا جنازہ ہے، میں صرف نام لے لوں اس شہید کا تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں گے۔ اللہ جانے پردہ دار بیویوں میں وہ ماں جس کا نام لیلا ہے۔ بس میں نے مسائب پڑھ دیا۔ لاؤ تابوت، اے اکبر، تمہارا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اور کرو ماتم۔ ہاں، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ صغرا کے بھائی کا تابوت ہے، حسین کے 18 برس کی کمائی کا جنازہ ہے، حسین کے اکبر کی میت ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل۔ اے ماں، خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں۔ اللہ اکبر۔ لاؤ اون محمد کے جنازے، یہ اون محمد کی میتیں ہیں۔ رونے والوں، اس ماں کو سلام کریں اون محمد کی، جس بی بی نے کربلا کے 72 داغ لیے ہوئے، جسے بازاروں سے گزارا گیا، جس کا ہاتھ پسے گردن بندھا ہوا تھا۔ ہاں، حق گریہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے، شہزادے اون محمد کے تابوت کی زیارت کر لیا۔ آئیے، ایک جنازہ آ رہا ہے، میں کیسے کہوں، سارے جنازوں کی آپ نے زیارت کیا ہے۔ یہ پتہ ہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کی عمر محض 13 سال ہے۔ جب حسین نے اجازت دی تو ابا میں لاش کے ٹکڑے لے کر کے آئے، وہ تابوت آنے والا ہے۔ جیسے ہی ماں فروا کو بلایا گیا، اے فروا تیرا قاسم آ گیا۔ ماں نے غور سے لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ لو اسی قاسم کی میت آ رہی ہے۔ ہاں، یہی حق گریہ ہے قاسم، تمہاری مظلومیت کو دنیا رو رہی ہے، یہ جوان گریہ کر رہے ہیں۔ محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی، اللہ اکبر۔ یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بی بی، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی، اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان مولا کائنات، امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بی بی ام البنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی۔ کیا باس کا علم آ رہا ہے؟ یہ کیسا گریہ ہے؟ ہاں ہاں، غازی کا علم آ رہا ہے، حسین کی طاقت کا علم۔ اللہ، آج 1400 سالوں کے بعد جب یہ علم آ رہا ہے تو یہ مجمع تڑپ رہا ہے۔ کل کربلا میں بچے تڑپ رہے تھے۔ اللہ، غازی کا علم آیا ہے، غازی کا علم آیا ہے۔ زینب کے ماجائے کا جنازہ ہے، سکینہ کے چچا کا علم ہے۔ آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ، اللہ اکبر۔ یہ غازی کا علم ہے سوگوارو، دیکھو مشق سکینہ ہے، علمدار کے بازو کٹ گئے۔ ہاں، غازی کا علم ہے۔ سکینہ نے بہت یاد کیا، وہ جب تک علم کی زیارت کرے۔ عزیزوں، 11 محرم کو سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، جلا ہوا دامن تھا۔ اللہ اکبر، یہ چشمہ مجاہد کا کہوارہ ہے۔ اے ربا، بی بی تیرا 6 ماہ کا لال
کے بعد دیگرے تابوت آ گئے. بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے. اس لیے کہ یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے. میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا نہیں. عزیزو سننا، ایک فقرہ آپ کے سامنے، اس کے بعد تابوت آئے گا. تیرا حسین جسے کفن نہ ملے گا. عزیزوں ابھی جیسے ہی یہ کہا تو قریب بہن زینب بیٹھی تھی. بہن ہے نا، برداشت نہ ہوا. بہن بھائی کے قریب آئی، آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا رو مت، بھیا آنسو نہ بہاؤ. اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو. سب خاموش رہے. ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی کہا زینب موجود ہو، کوئی کچھ نہ بولا، سب خاموش رہے. لیکن جیسے ہی زینب نے کہا بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی ردا کا کفن دے دے گی. پیغمبر نے کہا نہ زینب، یہ دعا نہ کروانا. عزیزوں یاد دلاؤں، 11 محرم کو زینب اپنے بھائی کے قریب بقی کا رخ کر کے کہتی تھی اماں اب سمجھ آیا تیرے بچے کتنے غریب ہیں. اماں تیرا بیٹا بے کفن، اماں تیری بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں. یا زہرا یا حسین وا غربتا والیا وا محمدا. اللہ اکبر. جب زہرا کا لال پشت پہ ٹھہر نہ سکا، ماں نے دامن پھیلایا، آواز دی اے میرے حسین کے رہوار، لا میرے بچے کو میری آغوش میں دے دے. ہر آنے والے تیر کو اس نے آقا کے زخموں سے نکالا. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تیر چل رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو مقتل کی روایت ہے اس نے کئی دشمنوں کو گھوڑے سے نیچے گرایا. ایک مرتبہ اپنے مالک کو خون میں تڑپتا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو خون میں ملا، پیشانی پہ خون مل کر کے خیمے کی طرف چلا. 4 برس کی بچی جو اس کے قدموں سے لپٹی تھی، اس نے خالی رہوار کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تو کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا. یہ بتا اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. لو وہی رہوار آ رہا ہے. اللہ جس زہرا کے لال کو پیاسا شہید کیا گیا، اے سکینہ اب بابا کی امید نہ کرنا، تیرا بابا مقتل میں مارا گیا. سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ. دیکھا نو کے نیزہ پہ غریب زہرا کا سر تھا. لوسی آقا کی سواری رہوار ذوالجنا زیارت کے لیے لایا جا رہا. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہی شام نے سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. ارے تھا گل چراغ امام تبھی بجھانا ہے. ارے زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. اور یہ سن کے سنگ کسی نے جبیں پہ مار دیا.